بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مزید شریعت کے اوپر بات کی تھی۔ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلا حکم اللہ کا شراب اور جوا کے بارے میں کیا آیا تھا۔ ہم نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے اسلام میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سپرسٹیشس بلیفز کو ختم کرنا اور فتنہ کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر مزید شریعت کے اوپر بات کرتے ہوئے ورس 220 میں اللہ کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کیا کرو، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت میں اللہ یتیموں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو مسلمان ان کا خیال نہیں رکھے گا یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا وہ اپنی آخرت برباد کر دے گا۔ اب ظاہر ہے اتنی سخت بات کرنے کے بعد مسلمانوں کے کئی سوال تھے یتیموں کے بارے میں، لہٰذا سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے پاس مال یا دولت ہے لیکن عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مال اور دولت کا خود خیال نہیں رکھ سکتا، تو جو بھی اس کا گارڈین بنتا ہے اللہ اس کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ ہمیشہ اس یتیم کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے۔ یعنی گارڈین کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس یتیم کے پاس پراپرٹی یا مال ہے اس کی وہ حفاظت کرے۔ خاص طور پہ یہاں پر اللہ گارڈینز کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ایکسچینج نہ کرے، اس نیت سے کہ وہ اپنا کوئی پرسنل بینیفٹ حاصل کر سکے۔ یعنی اگر ایک یتیم کے پاس پراپرٹی ہے جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور جو گارڈین ہے اس کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہے جس کی ویلیو بہت کم ہے، اس معاملے میں گارڈین اگر یتیم کی پراپرٹی اپنے نام کر لے گا اور اپنی پراپرٹی یتیم کے نام کر لے گا تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا اللہ خاص طور پہ گارڈینز کو منع فرما رہے ہیں کہ جو یتیم کی پراپرٹی ہے، جو اس کے اپنا مال ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ مسلمانوں کو مشقت میں ڈال سکتے تھے، یعنی وہ ہر مسلمان کے لیے فرض کر سکتے تھے کہ اپنی مال اور دولت میں سے کچھ حصہ یتیموں کو بانٹیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ اللہ مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے، اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ ہر مسلمان خود فیصلہ کرے کہ وہ کس حد تک یتیموں کی مدد کر سکتا ہے، اپنی کیپیسٹی میں وہ جتنی مدد کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ پھر آیت 221 میں اللہ کہتے ہیں، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے، بے شک ایک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے اچھی ہے اگرچہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے، اور بے شک ایک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جب شریعت بیان کی جا رہی تھی تو یہ سوال بہت کامن تھا کہ کیا ایک مسلمان مشرک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا تھا؟ کیونکہ چاہے مسلمانوں کو توحید کا کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا تھا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ زیادہ تر مشرکین تھے، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور پھر اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کے پاس بہت سے گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، قریبی دوست تھے جو ابھی بھی مشرک تھے، ابھی بھی بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ لہٰذا آج کل کے ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے پھر بھی آسان ہے، لیکن 1400 سال پہلے جب پورے عرب میں مشرک تھے اور ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری تھا کہ وہ مشرک سے نکاح نہ کرے، دوستی پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن نکاح ان کے ساتھ نہ کریں۔ اسی لیے آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ خاص طور پہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی، یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان لونڈی اس مشرک عورت سے بہتر ہے چاہے آپ کو وہ مشرک عورت پسند ہو۔ اسی طرح جو مسلمان عورتیں ہیں وہ مسلمان مرد کے ساتھ شادی کریں، مشرک کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ یہاں پر مسلمانوں کو یہی بات بار بار سمجھا رہے ہیں کہ چاہے آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، دوستوں میں جو مشرک ہیں، اور ایک عرصے سے آپ کا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہے، خاص طور پہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے، لیکن یہ چیز اب اپنے آپ کو یاد کروانا بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ ابھی بھی بہت اچھے ہوں،
وہ آپ کو آگ کی طرف لے کر جائیں گے اگر آپ ان سے نکاح کرو گے، کیونکہ وہ آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو شرک کی طرف لے آئیں اور آپ کو یہ انکریج کرے کہ آپ بھی ان کی بتوں کی پوجا کرنا شروع کریں، حالانکہ اللہ آپ کو جنت کی طرف بار بار لے جانے کی کوشش کرے۔ مثلاً اگر ایک مسلمان ایک مشرکین کے ساتھ شادی کرتا ہے تو کل کو وہ اس کو یہ ضرور سمجھا سکتی ہے کہ میں تمہاری عزت کرتی ہوں، میں تمہارے مذہب کی بھی عزت کرتی ہوں، اور جو عید اور جتنے بھی آپ کے سیلیبریشنز ہیں میں ان تمام سیلیبریشنز کی عزت کرتی ہوں، لیکن آپ بھی میری سیلیبریشنز میں حصہ لیا کریں۔ دیوالی یا جو اس قسم کی میری سیلیبریشنز ہیں آپ اس میں بھی حصہ لیا کریں۔ اب ظاہر ہے جس مسلمان کے پاس اتنا پختہ ایمان نہیں ہوگا وہ اس بات پہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ یہی سوچے گا کہ جب یہ میرے لیے اتنا کمپرومائز کر رہی ہے تو مجھے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مشرک آپ کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے 1400 سال پہلے یہ مسلمانوں کے لیے حکم اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے بہت سے رشتہ دار، گھر والے اور قریبی دوست تھے جو سارے مشرک ہی تھے، اس لیے اللہ کیٹیگورکلی ان کو یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں۔ پھر آیت 222 میں اللہ کہتے ہیں، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ فرما دیں وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی وہ اپنا غسل کر لے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ہائیجین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، یعنی حیض کے دنوں میں جب عورتوں کی منسٹرویشن شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آدمیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے فزیکل تعلقات یا سیکشول ریلیشنز آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ رکھیں گے تو اس کے ذریعے ڈیزیز اور انفیکشن بہت آسانی سے پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا مردوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سیکشول ریلیشنز تبھی کر سکتے ہیں جب عورت کا حیض کے دن ختم ہو جائیں، وہ اپنی غسل کر کے دوبارہ پاک ہو جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ حیض کے دنوں میں عورت ناپاک ہے اس کا مطلب ہے وہ گھر میں نہیں رہ سکتی، وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ گھر والوں کے قریب نہیں بیٹھ سکتی۔ صرف اللہ نے سیکشول ریلیشن سے منع فرمایا ہے، عورت کو نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ گھر سے دور رہے۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں کئی گاؤں ہیں جس میں عورت کے جب حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، پھر وہ گھر میں صرف دوبارہ داخل تبھی ہو سکتی ہے جب وہ غسل کر کے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ہوا، یہ بلکہ سوچ بہت باربیرک سوچ ہے، یہ عورتوں کے ساتھ شدید ظلم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے عورتوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ذکر نہیں کر سکتے، کہ اگر کوئی قرآن کی آیتیں ہیں یا کوئی صورتیں ہیں جو عورت نے یاد کیا ہو تو وہ اس کو ریسائٹ نہیں کر سکتی۔ ناپاکی کی حالت میں چاہے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کی زبان بھی ناپاک ہے۔ زبان عورت کی پاک ہی رہتی ہے تو وہ ذکر بھی کر سکتی ہے، بلکہ اگر قرآن کو فون کے ذریعے پڑھنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہی، لیکن زبان کیونکہ اس کی پاک ہے تو وہ پھر بھی قرآن کو ریسائٹ کر سکتی ہے۔ یہ بلکہ عورتوں کے لیے سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر عورتیں پورا ایک ہفتہ کسی قسم کا ذکر، کسی قسم کی عبادت نہیں کریں گی تو پھر ظاہر ہے وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ جانتے ہیں کہ عورتیں بھی انسان ہیں، ہمارے لیے بھی قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا مسلسل بہت ضروری ہے، ذکر کرنا مسلسل بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ہم ذکر نہیں کر سکتے، کہ ہم قرآن جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے اس کو ہم ریسائٹ نہیں کر سکتے، یا فون کے ذریعے ہم جو پڑھنا ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہماری زبان پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا مسلسل ہماری مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پھر اللہ آیت 223 میں کہتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ اب جاہلیت کے دور میں جو دو سب سے زیادہ ویک، سب سے زیادہ ولنریبل گروہ تھے، وہ ایک یتیم تھے اور ایک عورتیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے پہلے یتیموں کے بارے میں بات کی ہے، اب اللہ مسلسل عورتوں کے بارے میں بات کریں گے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور یہ اس لیے خاص طور پہ بہت ضروری تھا کیونکہ جاہلیت کے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بچے پیدا کرے اور مرد کو خوش کرے۔
یہ نہیں اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں عقل مند ہیں، ان کے اپنے کوئی حقوق ہے، ایموشنز ہیں، ان کے اپنے کوئی پریویلیجز ہیں۔ عورتوں کو اس وقت بلکہ کسی قسم کا اہم سٹیٹس نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے اللہ عنایتوں میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ عورتیں بھی انٹلیکچوئل ہیں، ان کے پاس عقل ہے، حقوق ہیں، ایموشنز ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ اس آیت میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں، بلکہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت، عزت، کمپینین شپ، ایک دوستی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے خاوند کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ وہ گھر میں ایک نوکر یا ایک غلام کو نہیں لے کر آ رہا، وہ اپنی زندگی میں ایک اور انسان کو لے کر آ رہا ہے جس کے پاس عقل ہے، خواہشات ہیں، خواب ہیں، ڈیزائرز ہیں، ایموشنز ہیں، ایک ایسا انسان جو عزت کے قابل ہے۔ لہٰذا آدمیوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شادی کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس آیت میں مل رہی ہیں، یعنی اللہ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی اپنی زمین کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، دن رات اس پہ محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے اور انتظار کرتا ہے کئی مہینے کہ آہستہ آہستہ اس کی فصل تیار ہو۔ ظاہر ہے فصل ایک دن میں، ایک ہفتے میں تو تیار نہیں ہوتی، کئی مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، تو وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ اس کی فصل تیار ہو، تاکہ ظاہر ہے وہ بعد میں جا کے اس فصل کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر اسی طرح اگر زمین کی کوالٹی خراب ہونا شروع ہو جائے، ظاہر ہے اس پہ فصل پہ بہت برا افیکٹ آئے گا، تو پھر وہ دن رات محنت کرتا ہے زمین میں فرٹیلائزرز ڈالنے کی، نیوٹرینز ڈالنے کی، تاکہ اس کی کوالٹی دوبارہ بہتر ہو جائے، ورنہ وہ جانتا ہے کہ اس کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ پھر ایسا انسان بار بار جب اپنی زمین کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بلکہ جتنی وہ زمین فرٹائل ہوگی، جتنی وہ زمین ویل مینٹینڈ ہوگی، اتنا ہی وہ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ شادی بھی بالکل یہی چیز ہے، یعنی خاوند کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس کا کام ہے عورت اور بچوں کی حفاظت کرنا، بار بار ان کا خیال رکھنا۔ جیسے فصل آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، اگر انسان یہی چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی اولاد بھی بڑی ہو، نیک ہو، لائق ہو، دنیا اور دین میں کامیاب ہو، تو پھر اس کو صبر سے کام لینا پڑے گا، اپنے بچوں کو گروم اور ٹرین کرنا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان اپنی فصل کی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یعنی اس اگزامپل کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو آدمی شادی کرتا ہے، تمام گھر والے پھر اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ اس نے صرف ان کی حفاظت نہیں کرنا، بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی جیسے انسان اپنی زمین کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اس میں فرٹیلائزرز استعمال کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین کی کوالٹی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، اسی طرح مرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے جب وہ یہ دیکھے کہ بیوی خوش نہیں ہے، مینٹلی یا فزیکلی سٹریس میں آ چکی ہے، ایگزاسٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت خاوند کا خیال ہے کہ وہ بیوی کی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھے، بلکہ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی صرف ایک دوسرے کے ساتھ دو چار اچھے لفظ ہی بول لیں، اسی سے کافی حد تک مینٹل سکون، مینٹل پیس آ جاتا ہے۔ بلکہ جو مرد یہ بات سمجھ جائے گا کہ اس کی بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، رائے ہے، ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، وہ خود بخود آٹومیٹکلی اپنی بیوی کو عزت دینا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے بیوی میں بھی سکون اور مینٹل پیس آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے جب بیوی خوش ہوگی تو گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، اور بچوں کے اوپر بھی اس کا بہت پازیٹیو اثر آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسے جب زمین بہت ویل مینٹینڈ ہوتی ہے، فرٹیلائزڈ ہوتی ہے، تو پھر اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ فصل پہ آتا ہے۔ اگر زمین خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر فصل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اتنی خوبصورت مثال دینے کے بعد یہ چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ شادی میں وربل ابیوز، فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، ان چیزوں کی اجازت میرج میں نہیں ہے۔ آخر میں اللہ اس آیت میں مردوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس بالکل جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ چیز یاد رکھو کہ آپ نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، یعنی کسی قسم کی ظلم یا زیادتی مت کرنا۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ مردوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں جیسے وہ چاہیں، ساتھ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو؟ بلکہ آیت میں اللہ مردوں کو یہ بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ پہلے کوئی فائدے یا کوئی اچھا نیک کام کر لو۔ اب یہ بات اللہ کیوں بتا رہی ہے؟ اس کا بیچ میں مقصد کیا ہے؟ اب کچھ اسکالرز نے اس آیت کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ جب اللہ مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جس طرح چاہو اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو اور اس سے پہلے کوئی فائدے کا کام کر لو، تو اس سے مراد یہ ہے بچے پیدا کرنا۔ میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ بچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا،
بلکہ اللہ مردوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ چاہے وہ عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں اپنی سیکشول نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، عورتوں کی تب حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اسلام کے اندر میرٹل ریپ کا کانسیپٹ بالکل ہے۔ یعنی جب مرد شادی کر لیتا ہے اور وہ بیوی کے پاس جا کر اپنی سیکشول نیڈز پوری کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بیوی کو کسی قسم کی فزیکل یا مینٹل ہارم نہ دے۔ اسی لیے اللہ ساتھ ہی مرد کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یاد رکھنا کہ آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے سے پہلے کوئی فائدے کا کام، کوئی نیک کام ضرور کرو، جیسے ذکر کر لو، کوئی دعا پڑھ لو۔ ان تمام چیزوں سے انسان فزیکل انٹیمیسی سے پہلے ہی اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، تاکہ فزیکل انٹیمیسی کے دوران وہ اپنی بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ظلم یا زیادتی نہ کرے۔ پھر آیت 224 میں اللہ کہتے ہیں، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ ہاں، اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی کوئی قسم اٹھانا جس کے ذریعے انسان غلط کام کرے، برائی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بے ارادہ منہ سے یہ بات نکال لیتے ہیں اللہ کی قسم، اس پر ان کے کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ایک صحیح نیت سے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اگر وہ کوئی نیک کام، اچھا کام، حق کے لیے یا انصاف کے لیے اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو وہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کسی برے کام کے لیے تو اس کا بہت سخت حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ ایک خاص مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو جاہلیت کے دور میں بہت عام تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو خامد غصے میں اللہ کی قسم کھاتا تھا کہ میں اب اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ عورت پھر بھی اس کی بیوی ہونے کے ناطے گھر کا سارا کام کرتی تھی، بچوں کو بھی دیکھتی تھی، لیکن کیونکہ خاوند نے اللہ کی قسم کھا لیا تھا وہ کبھی بھی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یہ بیوی کے ساتھ اس لیے ظلم تھا کیونکہ خاوند پھر بھی اپنی سیکشول نیڈ سیٹسفائی کرنے کے لیے باقی بیویوں کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن اس عورت کے لیے اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اور پھر ظاہرہ خاوند آگے سے یہی گلہ کرتا تھا کہ کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کبھی بھی دوبارہ نہیں جائے گا، اب اللہ اس کو 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں وہ فیصلہ کر لے کہ کیا وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اگر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو 4 مہینوں کے بعد وہ آٹومیٹکلی بیوی کو طلاق دے دے، تاکہ بیوی کم از کم آزاد ہو کے کسی اور سے شادی کر لے، بجائے اس کے کہ وہ غلام یا نوکر کی حیثیت میں پوری زندگی گزارے۔ بلکہ اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرج کے اندر فزیکل ریلیشنز یا فزیکل انٹیمیسی کتنا ضروری ہے۔ یعنی اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، پھر بھی کیونکہ اس نے قسم کھا لیا، اگر وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا تو اس کو 4 مہینے کے بعد لازماً اس کو طلاق دینی ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز واضح اللہ کر رہا ہے کہ اللہ عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی یا ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ آیت 228 میں کہتے ہیں، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شرائط کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت میں طلاق کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کا احسن طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کا پیریڈ 3 حیض تک ہے، اور وہ عدت کا پیریڈ اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارے۔
اب عدت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں، بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ عورتوں کو اس آیت میں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ چیز نہ چھپائے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ یعنی اگر ایک عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو چاہے اس کو اپنا خامند پسند ہو یا نہ ہو، یہ چیز کلیئر کر دینا بہت ضروری ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اگر عدت کے بغیر عورت کو فوراً اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی اور شادی کر سکتی ہے، تو کہیں اور شادی کرنے کے فوراً بعد اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا شک ضرور رہے گا کہ اصل باپ کون ہے۔ اب ظاہر ہے بائیولوجیکل فادر کا معلوم ہونا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پھر اسی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس بچے کی حفاظت کرنا اور اس بچے کی فائنینشیل نیڈز کو پوری کرنا۔ بلکہ صرف یہ نہیں، جتنی دیر عورت پریگننٹ رہتی ہے اس 9 مہینے کے عرصے میں آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے عورت کا خیال رکھنا، اس کی فائنینشیل نیڈز پوری کرنا اور اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ شریعت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی طلاق ہو جاتی ہے تو پریگننسی کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بچے کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ یا کسی باپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر عدت کا مقصد ہی یہی ہے معلوم کرنا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں، تو ایک حیض یعنی ایک مینسٹرویشن کافی ہے، اللہ نے 3 کا ذکر کیوں کیا ہوا ہے؟ اسی لیے کیونکہ عدت کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے پیریڈ میں صلح ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب میاں بیوی خاص طور پہ عدت کا پیریڈ ایک ہی گھر میں گزاریں۔ یعنی جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ غصے میں دیتا ہے، اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، آگے سچویشن کیا ہوگی۔ اسی لیے عدت کے دوران دونوں پارٹیز ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی آگے زندگی کیا ہوگی، اس طلاق کی امپلیکیشنز اولاد پر کیا ہوگی، تاکہ وہ ایک بہت میچور اور حکمت والا فیصلہ کر سکیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عدت کے پیریڈ میں عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی گھر میں عدت اپنا پورا کرے جو خاوند کا گھر ہے، کیونکہ دونوں جب ایک ہی گھر میں رہیں گے تو دلوں کے نرم ہونے کے چانسز زیادہ ہے بنسبت یہ کہ دونوں الگ الگ رہ کے عدت کا پیریڈ ختم کریں۔ ساتھ ہی اللہ اس آیت میں مردوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے پیریڈ کے اندر اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو وہ بیوی کو واپس لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو ایک حق دیا ہے کیونکہ مرد نے طلاق دی تھی، اس لیے مرد ہی وہ طلاق واپس لے سکتا ہے۔ لیکن جیسے اللہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں مرد اور عورت دونوں کے پاس اللہ نے کچھ حقوق ان کو دیے ہیں، لہٰذا اگر عورت واپس نہیں جانا چاہتی، مرد طلاق دے چکا ہے اور عدت کے دوران اب وہ واپس صلح کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن عورت واپس نہیں جانا چاہتی، عورت اس میرج کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، تو وہ اپنے حق میں کا کچھ حصہ دے کے آزادی لے سکتی ہے، یعنی وہ خلا کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ بلکہ اللہ نے حقوق عورت کو اس لیے دیے ہیں تاکہ عورت بھی اپنی حفاظت کر سکے۔ اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ واپس شادی میں جانے سے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، یا وہ ناخوش ہے، میاں سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، تو وہ خلا لے کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے پر شرائط ہیں، لیکن مرد کے حقوق زیادہ ہیں، اور وہ حقوق زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ مرد کے اوپر بوجھ، مرد کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ شادی کے دوران وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے پیسے کمانا، اس کا کام ہوتا ہے عورت اور بچوں کی حفاظت کرنا، اور عدت کے پیریڈ میں بھی اس کا فرض یہ ہے کہ عورت کی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرے، چاہے وہ طلاق دے چکا ہے۔ یعنی طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں طلاق دے چکا ہوں اب میں اپنی بیوی کی فائنینشیل نیڈز پوری نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کروں گا۔ چاہے وہ طلاق دے چکا ہے، عدت کے دوران بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کا خیال رکھے۔ لہٰذا کیونکہ اس کے اوپر اللہ نے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اسی لیے عورت کے نسبت مرد کے حقوق زیادہ ہیں۔ اور وہ حقوق زیادہ ہمیں کس طریقے سے نظر آتے ہیں؟ مرد اگر چاہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ اپنی طلاق عدت کے دوران واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ حق عورت کے پاس نہیں۔ اگر عورت خلا لیتی ہے تو وہ بعد میں اپنی خلا واپس نہیں لے سکتی۔ یعنی اگر عورت اپنی حق مہر کا کچھ حصہ دے کے اپنی آزادی خریدنا چاہتی ہے، بعد میں وہ اپنا فیصلہ واپس کر کے دوبارہ شادی میں نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ آیت 229 میں بتا رہی ہیں طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔
یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ خلا کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی صلح ہو سکتی ہے لیکن بیوی واپس شادی میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس کو اس چیز کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کے حدود پورے نہیں کر سکتی، یعنی اللہ نے اگر اس کو حکم دیا ہے شادی میں کہ اپنی خاوند کی عزت کرو، اسے پیار محبت کرو، اگر اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دل میں اب اپنی خاوند کی عزت نہیں کر سکتی، اس کے دل میں خاوند کے لیے صرف نفرت ہے، اور اس کو اس چیز کا خوف ہے کہ واپس شادی میں جانے سے وہ اللہ کے حدود کو توڑے گی، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں کچھ اپنا حق مہر دے کر چھٹکارا حاصل کر لیتی ہوں، یعنی میں اپنی آزادی خرید لیتی ہوں۔ ساتھ ہی اللہ خاوندوں کو یہ بات سے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بیوی سے حق مہر یا جو دیے ہوئے تحفے تھے وہ واپس نہیں لے سکتے، اور اس کی بھی حکمت سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کے لیے بعد میں فائنینشیل سیکیورٹی اور فائنینشیل انڈیپینڈنس ضرور ہو، اسی لیے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دیے ہوئے تحفے یا حق مہر کوئی چیز واپس نہ لے، صرف ایک شرط پہ ان کو کچھ چیزیں واپس مل سکتی ہیں، اور وہ ہے اگر عورت خلا کی طرف جائے، پھر عورت کو خود سے اپنے حق مہر کا کچھ حصہ، تحفوں کا کچھ حصہ واپس دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنی آزادی حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے پہلے بھی آیت میں دیکھا ہے کہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر شرائط ہے، لیکن مرد کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو مرد کے زیادہ حقوق کا ایک اور اللہ مثال دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مرد 2 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور دونوں دفعہ عدت کے دوران بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ بلکہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک مرد نے بیوی کو طلاق دینا ہو تو 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی طلاق کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ عدت کے دوران صلح نہیں کرتا تو ویسی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے اور بعد میں دوبارہ کوئی جھگڑا ہونے کی بنیاد پہ دوبارہ طلاق دے دیتا ہے تو دوبارہ اللہ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے، اور اگر وہ دوبارہ صلح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ ایکسٹرا حقوق، ایکسٹرا رائٹس ہیں جو اللہ نے مرد کو دیے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عورت کے پاس یہ حقوق نہیں ہے۔ عورت اگر خلا کی طرف جائے تو پھر وہ دوبارہ واپس اپنا خلا نہیں لے سکتی، دوبارہ پھر صلح کی طرف نہیں جا سکتی۔ پھر آیت 230 میں اللہ کہتے ہیں پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم وہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک مرد تیسری طلاق دے دیتا ہے، اب میاں بیوی کی صلح نہیں ہو سکتی، یعنی ایک طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی صلح ہو سکتی ہے، تیسرے طلاق کے بعد صلح نہیں ہو سکتی، اور یہ حد اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ مرد عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یعنی اللہ جانتے ہیں کہ جب ایک طلاق ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی کے لیے بہت ایموشنلی ٹراماٹائزنگ چیز ہوتی ہے، دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عورت کے لیے مزید ٹراماٹائزنگ ہوتا ہے، کیونکہ پھر عورت کو کئی چیزیں سوچنا پڑتی ہیں، طلاق کے بعد وہ کہاں پہ جائے گی، کس کے ساتھ رہے گی، اس کی فائنینشیل سچویشن کیا ہوگی، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کو نوکری کرنی پڑے گی یا نہیں، اور اگر کرنی پڑے گی تو کہاں پر کرے گی۔ لہٰذا اللہ جانتے ہیں کہ اگر مرد بار بار عورت کو طلاق دے اور بار بار عدت کے دوران اس کو واپس لے لے تو ہر دفعہ عورت کے لیے بہت زیادہ ایموشنلی ٹراماٹائزنگ چیز ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے صرف مرد کو 2 دفعہ اجازت دی ہے کہ وہ طلاق دے کے دونوں دفعہ واپس لے سکتا ہے، تیسری دفعہ اس کو اجازت نہیں دی ہوئی۔ تیسری دفعہ میاں بیوی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اگر وہ بیوی کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے اور وہاں پر بھی اس کی طلاق ہو جائے، لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حدوں کو نہ توڑو۔ یعنی اگر ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ واپس اپنے ایکس ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتی کہ کسی اور مرد کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنا لے کہ میں تم سے شادی کر لیتی ہوں تو مجھے اگلے دن ہی طلاق دے دینا۔ اللہ ہمیں شریعت کے ذریعے بار بار ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اسلام میں کمیونٹی میں سب سے اہم گھر ہے، لہٰذا جب 2 لوگ شادی کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی نیت سے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ بار بار مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ شادی کو ایک مذاق نہ بنائیں، بلکہ اس حد میں بہت زیادہ حکمت ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں بہت زیادہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں
کہ اگر وہ دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں، دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، تو کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو دوبارہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، پیار محبت ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے حقوق دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جب مرد اور عورت نے اس سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب وقت گزارا ہو، تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ شادی میں ایک ہو سکتے ہیں، کیا وہ دوبارہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں اور اللہ کے حدود کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ بلکہ ان تمام آیتوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے شادی کا کانسیپٹ اسلام میں کتنا اہم ہے۔ شادی ہو یا طلاق ہو، اس میں صرف دو لوگ افیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اولاد بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک مرد اور عورت دوبارہ ایک ہونے کا سوچ رہی ہیں، تو وہ بہت زیادہ حکمت والا فیصلہ کرے، غور و فکر کرے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ وہ دونوں اس چیز کو سمجھ لے کہ صرف ان دونوں کے ایموشنز بیچ میں نہیں آ رہے، بلکہ اولاد کی ایموشنز بھی بیچ میں افیکٹ ہوں گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تیسری طلاق کے بعد ایک عورت کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے، پھر وہ ایک اور لائف سٹائل گزارے گی، ایک اور لائف سٹائل کو دیکھ سکتی ہے، اور پھر اس لائف سٹائل کو اپنے پہلے لائف سٹائل کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر دوسری شادی میں بھی اس کی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ تو یہاں ہم سیشن ختم کرتے ہیں، لیکن ان تمام آیتوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کی کتنی زیادہ حفاظت کی ہے۔ اللہ نے عورتوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، جن ٹراماٹائزنگ چیزوں کے ذریعے وہ گزرتی ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کو شریعت میں انکلوڈ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ جانتے ہیں کہ کبھی مرد کے لیے کچھ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے میرج کا کانسیپٹ کتنا خوبصورت طریقے سے اسلام میں بیان کیا ہوا ہے، یعنی یہ رشتہ کتنا اہم ہے اور کتنا خوبصورت ہے، اور دونوں مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ لیں اور اپنے بھی حقوق کو سمجھ لیں شادی کرنے سے پہلے۔ اور آخر میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بار بار شریعت میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورتوں بھی انٹلیکچول ہیں، ان کی ایموشنز ہے، فیلنگز ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، سیلف ویلیو ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی مرد کے اوپر فرض ہے۔ عورت کو غلام یا نوکر کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں میرجز میں زیادہ تر ہندوازم کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا نہیں۔ السلام علیکم۔